السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر چاہے مردوں کا حصہ ہو یا خواتین کا حصہ ہو، مسجد چاہے مردوں کے حصے میں ہو یا مستورات کے خواتین کے حصے میں ہو، کوئی کاروبار نہ کرے۔ بڑی خیرخواہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں مسجد کے اندر، خاص طور پہ نماز پڑھنے کی جگہ، ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ ان کے مال میں برکت نہ دے، لا ربح اللہ تجارت۔ میں ان کی خیرخواہی میں بات عرض کر رہا ہوں، اور جو خریدنے والے ہیں خاص طور پہ مستورات، ان صاحبہ سے نمبر لے لیں کہ بھئی ہم آپ سے ہی لیں گے، ذرا اپنے گھر کا پتہ بتا دو۔ ان کا بھی تعاون کریں، ان کا بھی بزنس کرائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے گھر کا نمبر لے لیں، ان کے گھر کا ایڈریس لے کے وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر ان سے معاملہ کریں۔ مسجد کی چار دیواری کے اندر کاروبار کرنا، خاص طور پہ اللہ مال بک جائے گا، حدیث میں آتا ہے قسم سے مال بک جائے گا، لیکن اس کی نحوست کیا ہے؟ مال کی برکت اٹھ جائے گی۔ مسجد کے اندر خاص طور پر امن کا ماحول قائم کرنا ضروری ہے، ادب کا۔ میں ایک بات عرض کروں کہ پوری دنیا کا جو امن ہے نا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے جوڑا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ نے بیت اللہ کا ایک نام امن نام رکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب لوگوں نے بیت اللہ کے اندر امن ختم کیا، سوچ رہے نا آپ کا ذہن جا رہا ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ پرانی ہسٹری ہو یا ابھی کچھ سالوں کی ہو، اس وقت کے بعد دنیا کے حالات بدل چکے ہیں۔ جو مسلمان اپنے علاقے کی مسجد کا امن خراب کرے گا، اس کمیونٹی سے اللہ امن اٹھا لیں گے۔ مسجد کو سوشل گیدرنگ کی طرف مت لے جائیں۔ مسجد ہے، عبادت کی، دین کی جگہ ہے، تو یہاں ادب کا لحاظ رکھیں۔ خاص طور پہ عورتیں ان صاحبہ سے کہہ دیں ہم آپ کا تجارت، آپ کا بزنس کریں گے، لیکن گھر پہ آ کے کریں۔ اور وہ ان سے کہیں جن میں برداشت ہو، نرمی ہو، حکمت ہو۔ جس میں نرمی برداشت نہیں ہے، اس کو روک ٹوک جائز نہیں ہے۔ بجائے روکنے کے جا کے وہ بالکل روکے ہی نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی سامنے سے غلطی کر رہا ہے، منہ بند کر کے، آنکھ بند کر کے چلے جائے، کیونکہ میرے میں وہ استعداد نہیں ہے کہ میں روک سکوں۔ جو روک سکتے ہیں وہ روکیں۔ وہ روکنے کے لیے طریقہ چاہیے، نہیں عن المنکر کے لیے طریقہ ہے، امر بالمعروف کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اچھی باتیں کسی بھی طریقے سے بتاؤ، لیکن برائیوں سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، سچے نیت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، طریقہ اچھا، لہجہ اچھا، یہ اس لہجے سے، اس طریقے سے آپ کہیں، اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک پر، ہر انسان پر ایک حال آنے والا ہے، جس حال پر دنیا کے تمام حالات ختم ہو جائیں گے۔
ایک انسان بیماری کی حالت میں ہے یا صحت کی حالت میں ہے یا مالداری کی حالت میں ہے یا فقر کی حالت میں ہے، خوشی میں ہے یا غم میں ہے، مختلف قسم کے حالات میں انسان رہتا ہے۔ یہ تمام حالات ایک بہت بڑا حال آنے والا ہے، اس حال پر یہ سارے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حال کا نام ہے موت۔ اس غفلت کے زمانے میں موت کو اور موت کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ حال آنے والا ہے۔ موت کی حالت میری بہتر کیسی بنے، وہ حالت میری کیسی بنے، میرا بڑھاپا کیسا ہو، میرے بچوں کا فیوچر کیسا ہو، میرے گھر کی حالت کیسی ہو، آدمی سوچتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز، کوئی ہم میں سے بچ نہیں سکتا، دنیا میں انسان آ گیا وہ حال اس پر آنے والا ہے۔ موت کی حالت بہتر سے بہتر کیسے بنے، اس بہتر سے بہتر بنانے کا وقت اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے۔ جتنی کمزوریاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، انسان کے اندر ہیں، کوئی بھی کمزوری لے لو، آدمی توبہ کرنے میں ٹالتا ہے، آدمی اعمال کی طرف آگے بڑھنے میں سستی کرتا ہے، آدمی کے اخلاق میں خرابی ہے، آدمی کے معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی اصل بنیاد اگر ہم دیکھیں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، یہ اس طرح یاد نہیں رہتا جس طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح یاد نہیں رہتا۔ یہ تو ہر ایک کے دل میں یقین ہے کہ موت آئے گی، کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ غفلت ہے، یاد نہیں رہتی جیسے یاد ہونا چاہیے۔ کل کے کام بہت ہمیں یاد ہیں، لیکن اس طرح ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ کتنی قریب ہے ہم سے، اتنی قریب کہ وہ ہم سے یاد نہیں۔ اگر وہ یاد رہے، اس کی اگر ہم مشق کر لیں، اس کی اگر ہم ذرا سی محنت کر لیں، جیسے یاد رکھنا، جیسے یاد کرنا، اس طرح اگر ذہن میں مستحضر ہو، توبہ کرنا آسان، عبادت کی طرف آنا آسان، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا آسان، اپنے معاملات کو صاف ستھرے رکھنا آسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، یہ ماحول اس دن کو بھلانے میں مدد کرتا ہے۔ سوچیں، شاپنگ سینٹر کی بات چھوڑیں، بازاروں کی بات چھوڑیں، جنازے میں ہم شریک ہو کر جنازہ اٹھاتے ہوئے اپنی موت یاد نہیں آتی۔ یہ تصور ہے کہ میں سب کے جنازے اٹھانے کے لیے میرا کندھا ہے۔ یہ غفلت یہاں تک ہے۔ یہ جو آج کا ماحول ہے، یہ ماحول اس دن کو بھلانے کے معاملے میں مدد کرتا ہے، یاد کرنے کے معاملے میں نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی۔ کتنے بڑے آدمی تھے، واللہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، خدا کی قسم میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ وہ عمر اپنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اس دنیا میں میں اس کی تیاری کیسے کروں۔ اس کے لیے انہوں نے جو انگوٹھی بنائی تھی، اس پر یہ نقش کرایا تھا، اتق اللہ یا عمر، اے عمر، اللہ کے سامنے تجھے کھڑا ہونا ہے، اس دن کو یاد رکھ۔ اس آدمی کو یہ صبح سے لے کے شام تک کہ یہ چیز میرے آنکھوں کے سامنے رہے۔ جب انہیں ضرورت ہے تو ہمیں اطمینان کیسے ہے؟ ہمیں اطمینان نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، من اکثر ذکر الموت قل فرحہ وقل حسدہ۔ جو آدمی اس دن کو یاد رکھتا ہے، مجھے مرنا ہے، میری موت آنے والی ہے، یاد رکھنے پر کیا ہوگا؟ اس کا اترانا کم ہوگا، اس کا حسد کم ہوگا۔ یہ حدیث میں فرمایا، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے،
تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں کے جھگڑوں میں اپنے آپ کو انوالو کروں؟ ایک آدمی سوچے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، خامخواہ کیوں اپنی صلاحیت کو، اپنی انرجی کو میں ضائع کروں؟ جتنے جھگڑنے والے تھے سب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جتنے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے والے تھے سب مٹی کے نیچے پڑے ہیں، میں دو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑ کر آئے، مقدمہ سنایا یہ ہے ہمارا معاملہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ایک آدمی حق پر ہے، ایک آدمی ناحق ہے، اور پھر فرمایا سنو، جو آدمی حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں درمیان میں محل دلانے کی۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ حق پر ہے، طاقت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کہیں بھی جھگڑنے کی فضیلت نہیں آئی کہ جھگڑے تو یہ ثواب ملے گا، جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت آئی۔ موت کا دیہانت سارے آپس کے اختلاف کو ختم کر دے گا، موت کا دیہانت سارے میاں بیوی کے ہو، دوستوں کے ہو، رشتہ داروں کے ہو، سب کے آپس کے اختلاف ختم۔ کیوں؟ یقینی ہے، اور اس کا آنا جتنا یقینی ہے اتنا ہی ہم لوگ غافل ہیں، غفلت کی انتہا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام ان کی ایک خاص صفت تھی، حلال مال سے اپنا کفن تیار کر کے رکھتے تھے۔ مجھے اللہ سے ملنا ہے تو میں اس لباس میں جاؤں جو حلال مال ہے۔ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اپنا کفن خرید کر آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خوبصورت چادر آپ کے بدن مبارک پر ہے، صادق الایمان، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صادق الایمان، یہ ایمان کا سچا ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے پسند ہے، آپ دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سے کوئی مانگتا تو منع نہیں کرتے، آپ جس خوشی سے پہنے تھے اسی خوشی سے نکالا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اور غصہ آ رہا ہے کہ کیسے، کتنی اچھی چادر، کتنی جچی ہوئی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت سے خاص طور پہ آپ کے لیے بنوائی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا تو وہ بھی اچھا آئیں تو بات کروں گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے نکلے تو عمر نے روک لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا عمر ناراض نہ ہونا، یہ چادر میں نے اپنی پسند کے لیے نہیں لی، میں نے اس لیے لی ہے کہ اس کو میں اپنا کفن بناؤں گا، اور میں نے یہ وصیت کی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو اس چادر سے مجھے کفن پہنانا۔ اپنا کفن آدمی خریدے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں ان کا کرتا پھٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا انہیں دیا، سنبھال کے رکھ لیا، سکرات میں ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو کہ کرتا میں نے رکھا ہے سنبھال کر، وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، آپ نے مجھے دیا، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس میں کفنانا، زیادہ راہ کچھ نہیں ہے، اللہ اگر پوچھے تو میں اللہ سے کہوں تیری رحمت کی امید پر آیا ہوں اور میرے پاس تیرے نبی کا کرتا ہے، اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ قبر خریدنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے خرید لے، کفن خریدنا، کفن ہر آدمی اپنا کفن خریدے، ہر آدمی وہ خوشبو خریدے جو لگائی جائے گی، اور اس کو اٹھا کے اندر نہ رکھے، کپڑوں کے درمیان رکھ دے، روزانہ وہ نظر آئے ہو۔ کڑوی بات ہے لیکن ہے حقیقت، کیونکہ صبح کا سورج ہمارے لیے نکلنا دور ہے، موت کا آنا قریب ہے۔ گھر میں 25 جوڑے ہیں، اس کے درمیان اپنا کفن لٹکائیں، کیونکہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے یہ لباس پہنوں گا، لیکن کفن کا پہننا یقینی ہے۔
اٹھا کے اندر نہیں رکھیں، کیونکہ آج کل لیور مر جانے سے بھی دل نہیں کھلتا، اتنی غفلت اتنی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے آدمی، کتنے بڑے اونچے درجے کے، انتقال ہوا، وصیت کھولی گئی، اس میں وصیت میں لکھا ہوا ہے گھر کے فلاں حصے میں نے اینٹیں بنائی ہیں، جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو مجھ سے قریب وہ اینٹوں کو رکھنا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا ان کی گھر والی سے یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا یہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان راز ہے، بتاؤں گی نہیں. لیکن شاگردوں نے اصرار کیا تو بیوی نے کہا میرے شوہر جب بھی اللہ کے راستے سے واپس آتے ان کے بیگ پر، ان کے لباس پر جو دھول ہوتی اس کو جمع کرتے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیا بناتے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی ٹکیا کے اینٹیں بناتے. یہ ساری اینٹیں وہ ہیں، اور کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں اللہ جمع نہیں کرتے. کون آدمی بڑے اونچے درجے کے، معمولی آدمی نہیں ہے. ایک صحابیہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چادر آپ عنایت فرمائیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا انتقال ہو تو میرا کفن اس میں ہو. مرد اپنا کفن 3 کپڑے بنا کے رکھے، عورتیں اپنے 5 کپڑے بنا کے رکھیں، جن کپڑوں سے انگوٹھے باندھتے ہیں وہ بھی لٹکائے رکھے، اور دیکھیں آنکھوں کے سامنے، پھر دیکھیں کیسے اختلافات آپس کے ختم ہوں گے، کیسے جھگڑے ہمارے ختم ہوں گے. سارے جھگڑوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. وہ دنیا کی محبت میں کرسی بھی ہے، وہ دنیا کی محبت میں سب کچھ ہے. یہ آنکھوں کے سامنے رہے گا، اسی لیے یہ چیز ہے دوستو کہ یہ لباس، سارے جوڑے یہیں رہ جائیں گے. یہ لباس مجھے پہن کر جانا ہے اور اللہ کے پاس مجھے پہنچنا ہے. خوشبو لگاتا ہوں، یہ خوشبو مجھے رکھنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز اس زمانے میں بھلائی جا رہی ہے ایک ماحول کے ذریعے سے، وہ اس دن کو بھلایا جا رہا ہے. بس سوچیں، کئی دن گزر جاتے ہیں ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، کئی دن گزر جاتے ہیں. پچھلے زمانے میں گھر میں ایک موت ہوتی تو پورے گھر والوں کی زندگی بدل جاتی اس کو دیکھ کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کسی کا جنازہ دیکھتے، دیکھو بھائی وہ تمہارا جنازہ ہے، تمہیں برا لگے تو میرا جنازہ ہے. صبح وہ گئے، شام میں ہم جانا ہے. ان کے جانے میں ہمارے جانے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے قیام کو مختصر کر کے بتایا کہ ہمارا یہاں کا قیام مختصر ہے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو، شام اگر تمہیں مل جائے صبح کا انتظار مت کرو. یہ غفلت دور کرنی ہے. تمام گناہوں کی جڑ غفلت ہے. ایک آدمی میں جب غفلت پیدا ہوتی ہے، سجدے میں بھی وہ غافل رہتا ہے، نماز میں بھی وہ غافل رہتا ہے، طواف میں بھی وہ غافل رہتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی غافل رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غفلتوں کو اور لذتوں کو توڑنے والی چیز، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اس کا کثرت سے اس کو یاد رکھو، یاد کرو. کیسا یاد کرنے کا طریقہ؟ یہ ہے یاد کرنے کا ایک طریقہ، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کا قیام نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اس کائنات کے اندر اگر کسی کا رہنا مقدر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کس کو رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے. لیکن آپ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کی طبیعت اونچ نیچ ہونے لگی، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، کہا کہ دیکھو کچھ خاص صحابہ کے نام بتائے، ان کو بلاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تمام ان صحابہ کو بلا کر جمع کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کمرہ چھوٹا تھا، مجمع پورے کمرے کے اندر بھر گیا.
میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے ہیں, شدید قسم کا بخار ہے, سر میں درد ہے اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف محبت کی, شفقت کی نگاہ ڈالی اور بڑے پیار سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر کہنے لگے آواکم اللہ, حفظکم اللہ, نصرکم اللہ, رزقکم اللہ, رفعکم اللہ. اللہ تمہاری حفاظت کرے, اللہ تمہیں بہترین رزق دے, اللہ تمہیں سربلندیوں تک لے جائے. دعائیں دے رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا اتانی آتن, ایک آنے والا میرے پاس آیا. کون؟ جبرائیل آئے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں, لیکن آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. یہ اختیار صرف نبیوں کو ہوتا ہے, عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے. تو میں نے جانے کو پسند کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے جانے کو پسند کر لیا. 2 چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں, میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر نوحہ مت کرنا, مجھ پر چلانا اور رونا مت. اور فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری سنت, ان کے ساتھ اپنی زندگی کو لگائے رکھنا. اگر تم نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور میری سنت کو چھوڑا, نہ تمہاری دنیا سلامت رہے گی نہ تمہاری آخرت سلامت رہے گی. یا آپ نے کہا امہات المؤمنین حجرے میں ہیں, صحابہ اکرام اس کمرے میں بیٹھے ہیں, صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی پر, کہ آپ دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں. گھر کا بڑا اس طرح بٹھا کر اگر بولے تو کیا ہوتا ہے گھر والوں کی کیفیت سوچیں. صحابہ تو جی جان لگانے والے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے وہیں سے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو دنیا سے رخصت ہونے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل میں آپ کی جدائی کا غم اور صدمہ بڑھ گیا. ہمیں بتائیں کہ غسل کیسے دیا جائے, کفن کیسے پہنایا جائے, جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, اپنا چہرے مبارک اپنا جو ہے نا خاموش نیچے کی طرف. پھر جب آپ اپنا چہرہ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ کے آنکھوں سے آنسو پر صحابہ کی ہچکیاں لگ گئی, ازواج مطہرات بھی رو رہے ہیں. پھر آپ نے بتایا دیکھو میری جنازے کی نماز عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگی, جہاں میرا انتقال ہو وہیں پر مجھے دفن کرنا, غسل دینا, کفن پہنانا. جنازے کی نماز یہ ہے کہ کمرے میں رکھ کر سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے, اسرافیل آئیں گے, میکائیل آئیں گے, آسمانوں کے فرشتے آئیں گے اور وہ مجھ پر صلاۃ اور سلام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تم میں سے ایک ایک جماعت آئے, صلاۃ اور سلام پڑھ کر چلی جائے. یہ آپ کہیں کہ آپ نے مجمع کو رخصت کر دیا, آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, کوئی آدمی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح کا وقت تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کر کے مسواک مانگے. میں نے آپ کو مسواک دی. مسواک منہ میں جیسے ہی آپ نے رکھا, آپ کی گردن مبارک داہنی طرف مڑی, منہ سے لعاب مبارک نکلا, خوشبو نکل رہی. حضرت عائشہ کہتی ہیں زندگی میں نے کبھی کسی پر یہ حالت نہیں دیکھی تھی, کسی کا دنیا سے رخصت ہونا, انتقال ہونا میں نے کبھی اتنا قریب سے نہیں دیکھا. میں گھبرائی, میں نے کہا یا رسول اللہ, کوئی جواب نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم. کبھی میں آپ کی آنکھوں کو, کبھی میں آپ کے ہاتھ پر, کبھی میں آپ کے پیر کو ہلا رہی ہوں, آپ بالکل آپ کا جسم نڈھال. میں نے آپ کو لٹا دیا, چادر آپ پر ڈالی. سارے صحابہ سب نکل چلے گئے تھے, سب نکل کے چلے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی عرصے سے بیمار, اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن صبح میں آپ کی صحت بڑی اچھی. علماء بڑی عجیب بات لکھتے ہیں, بعض مرتبہ آدمی بیمار ہوتا ہے, بیمار ہوتے ہوتے اچانک صحت کے اثرات آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وہ صحت نہیں ہے, وہ اس کے چہرے پر جو بشاشت ہے وہ اس کے عبادات کے انوارات ہیں جو اس کی موت سے پہلے اس کے چہرے پہ ڈال دیے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت لے کے چلے گئے, سب نکل گئے ایک تنہا. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئی,
دیکھا تو مسجد خالی ہے، دور دور تک کوئی نہیں، دروازے کی کنڈی زور زور سے ہلانے لگی، زور زور سے. تو وہاں حضرت عمر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ دو صحابہ دور جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو آواز کہیں سے آ رہی ہے، دیکھا تو یہ تو حجرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز ہے. دوڑتے ہوئے آئے، حلموا الی رسول اللہ، حلموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بھائی چلو، چلو بھائی چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بلایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے اور کہا حضرت عمر سے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. تو دونوں صحابہ اندر گئے، حضرت عمر نے دیکھا، مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ باہر نکلے. حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے کہا کچھ بھی نہیں، غشی طاری ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ آنکھوں سے آنسو برس گئے. کسی نے آ کر پوچھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے. حضرت عمر نے سنا تو کہا مغیرہ سوچ کر کہو کیا بات کہتے ہو، آئندہ اگر ایسی بات کہی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. یہ بات ہو نہیں سکتی کہ ابھی اسلام دنیا میں اور پھیلنا ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مغیرہ کی بات جب میں نے سنی، ازواج مطہرات سب جمع ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑی عمر والی تھی ازواج مطہرات میں، سب کے سب جمع ہو گئے. صحابہ اکرام آ گئے. مسجد میں ایک عجیب سا غمگین ماحول، صحابہ رو رہے ہیں. دو جماعتیں ہو گئی، ایک طرف مغیرہ ابن شعبہ کی بات پر، ایک حضرت عمر کی بات پر. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کوئی اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن کاٹ دو، وہ تو اللہ سے ملنے گئے، آ جائیں گے. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا مسجد کا ماحول، ایک طرف کوئی رو رہا، ایک طرف آئے، کہنے لگے آپ نے عمر کو بلایا. عمر کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بیٹھو. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئے اس وقت کمرے کے اندر ایک عجیب نورانی ماحول تھا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے وہ یمنی چادر ہٹائی، چہرے انور پر پسینہ تھا. اس پسینے کو آپ نے پوچھا، آپ نے بوسہ دیا، آپ کی انگلیوں پر، آپ کے پیر پر، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور کہہ رہے ہیں وا صفیہ وا حبیبہ وا نبیہ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. ہائے ہمارے نبی، ہائے ہمارے محبوب، ہائے ہمارے پیارے، اللہ نے آپ کو زندگی بھی مبارک دی اور آپ کا دنیا سے رخصت ہونا بھی مبارک کر دیا. آپ چلے گئے دنیا سے، ہمیں آپ کی سفارش سے محروم نہ کرنا. روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابو بکر کی تعزیت کی. حضرت ابو بکر باہر نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما، کہا کہ تلوار باہر رکھ کے آؤ. ہاتھ پکڑ کے سیدھے منبر پر لے گئے، سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جان لے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ انتقال ہو چکے ہیں. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی قیوم لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے اور بھی نبی دنیا سے گئے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کسی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تمہارا ہی نقصان ہوگا. آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کریں. حضرت فاطمہ کو اطلاع دی گئی، حضرت فاطمہ نے اشعار پڑھے اپنے والد کے غم میں. پیر کی صبح 8 بجے انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورا پیر کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، منگل کی رات اور چاشمبے کی صبح، اس کے درمیان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. اتنا لمبا وقفہ، وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام میں آپس میں
اختلاف کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، آپ کے جو ہے کفن کیسے پہنایا جائے، آپ کی قبر کہاں، مکے میں رکھیں یا یہاں رکھیں، جنازہ کیسے پڑھیں، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر، وراثت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل، امیر بننے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل، لیکن 2-2.5 دن لگے اس کے لیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ اگر آپ یہاں ہو، اگر کوئی دنیا میں ہوتے تو آپ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی نبی جی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور انہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، سب کے سب دنیا سے رخصت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صرف موت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بتایا موت کا نقشہ کھینچا کہ موت کیسے آئے گی۔ یہ نہیں کہا مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، نہیں، موت کے دونوں کیفیتیں بتا دی۔ ایک موت وہ بھی بتائی جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، ڈرتے تھے بری موت سے۔ آپ نے دعا بتائی اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن میتۃ السوء۔ یہ دعا ہے، اے اللہ میری حفاظت کر برے دن سے، اے اللہ میری حفاظت کر بری رات سے، اے اللہ میری حفاظت کر بری گھڑی سے، اے اللہ میری حفاظت کر برے ساتھی سے، اے اللہ میری حفاظت کر برے پڑوسی سے، اے اللہ میری حفاظت کر بری موت سے۔ بری موت کیا ہے؟ اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا ہوگا اس وقت ان گنہگاروں کا حال، ان نافرمانوں کا حال، فرشتے آگ کے کوڑے سے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، لیکن ایک ایمان والا اللہ دوستو، اسی لیے ہم سب یہ نیت کریں، ہم سب اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ پر لائیں گے۔ موت کا آنا یقینی ہے، کب آئے گی؟ وما امر الساعة الا كلمح البصر، آج ہی ہم نے قرآن میں پڑھا، کب آئے گی موت؟ پلک جھپکنے کے برابر۔ پلک جھپکنا ہے نا، پلک جھپکنا۔ آدمی تمنا کرتے رہ جائے گا مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ لمحہ آ جائے گا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک موت، پاکیزہ موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ زندگی جیسے گزرے گی اس کے اثرات موت پر اچھے حالات بنیں گے۔ ہاں، موت پر اچھے حالات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو غنودگی آ رہی تھی، پھر ہوش آ رہا تھا، غنودگی، پھر ہوش۔ جب ہوش آتا دیکھتے بیوی رو رہی ہے بیٹھ کے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کہ آپ کا انتقال کا وقت آ رہا ہے۔ رو رہی ہے؟ کہا رو نہیں رہو، مجھے تو میں دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ غداً نلقا محمدا واحبا، کل تو میں اپنے ساتھیوں سے مجھے ملنا ہے۔ سبحان اللہ، خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے کمرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، بیوی خدمت کر رہی تھی، بیوی سے کہا کوئی چیز لے کے آؤ۔ بیوی دوسرے کمرے میں پہنچی تو حضرت نے زور سے سلام علیکم کہا، سلام علیکم۔ بیوی فوراً آئی، کمرے کے اندر کون ہے؟ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت کا انتقال، حضرات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کا انتقال ہوتا، انتقال کے موقع پر صحابہ آتے تو ان سے کہتے ہمارا سلام نبی سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سلام کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ احد کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے، اپنے والد کے جنازے کے پاس۔ صحابہ نے جا کر کہا حضرت جابر رو رہے اپنے والد کے جنازے پہ کھڑے ہو کے۔ بلایا آپ نے، جابر ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا کا انتقال ہو چکا ہے، جنازہ سامنے۔ سوچیں، اور کون سے پہ؟ 9 بہنیں ہیں ان کی، 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، ایک دو نہیں، کتنے؟ 9 بیٹے۔ قرضہ بھی تھا، اور قرضہ بھی کس کا؟ یہودیوں کا۔ پوری ذمہ داری ان پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر دعا کروں گا
اللہ تمہارے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں ایسی برکت دے گا کہ سارا قرض ادا ہو جائے گا. اور رہی بات ان بہنوں کی، اللہ ان کا والی ہے. اور رہی بات تمہارے والد کی، سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے انہیں اور ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. جتنے احد میں شہید ہوئے سب کے سب اللہ کے دربار میں پہنچے. اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بات چیت کی پردے میں رہتے ہوئے. حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، کلام کیا اللہ نے پردے میں. حدیث میں آتا ہے جب تمہارے والد کی باری آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں عبداللہ کے ساتھ پردے میں نہیں، میں اپنے آپ عبداللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے تمہارے والد سے بات چیت کی، کلام کیا، پوچھا عبداللہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں اور دین کی نسبت پر قربانی دے کے پھر تیرے پاس آؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جابر، اللہ نے فرمایا عبداللہ یہ تو نظام نہیں ہے، ایک مرتبہ جب آدمی آ جائے گا وہ آ گیا. اور کوئی تمنا؟ فرمایا جابر تمہارے والد نے یہ تمنا کی کہ اے اللہ ہم یہاں اتنے مزے میں ہیں، اتنے عیش و عشرت میں ہیں، ہمارے بچوں تک کون ہماری خبر پہنچائے گا کہ ہم یہاں اتنے مزے میں ہیں. تمہارے والد کی تمنا پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک آدمی امریکہ میں وہ سوچتا نا کہ میرا دوسرا بھائی بھی آ جائے، میری بہن بھی آ جائے، انتظار میں رہتا ہے کہ وہاں کیوں مسیح یہاں کے ماحول میں آ جائے. بالکل جو یہاں سے چلے گئے ہمارے رشتہ دار وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ یہ کیسے حالات میں، بیماری، پریشانی، جھگڑے، یہ سارے حالات، یہ کیسے ان حالات سے ان کا چھٹکارا ہو اور آ جائے ہمارے پاس. وہ تو اس کی تمنا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. ہمارے اندر ایک شوق ہو، ہمارے اندر ایک شوق کہ میں اپنی اس موت کی حالت کو بہتر بناؤں. دوستو ورنہ کیا ہوگا؟ وہ اصل انسان کی کامیابی اور ناکامی کے کھلنے کا وقت ہے. جب وقت کھلے گا نا، حدیث میں آتا ہے عام مسلمان ایمان والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے 500 فرشتے اللہ ایک مسلمان کے اکرام میں بھیجتے ہیں. بڑے لوگوں کے لیے بڑے لوگوں کے لیے حضرت سعد ابن معاذ کے لیے 70,000 فرشتے آئے. حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے آئے جو کبھی زمین پر کبھی نہیں آئے تھے. بڑے آدمی تھے، ان کا اکرام ہی کچھ اور ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے 500 فرشتے. ایک گاڑی اگر آتی ہے ایئرپورٹ میں پک کرنے کے لیے، 2 سواریاں آ جائے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. 500 فرشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، خالی ہاتھ نہیں، جنت کا لباس، جنت کی خوشبو آ رہے ہیں لے کر. اور آ کر جو ہے فرشتے آپس میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے جسم کو خوش سونگتے ہیں، نماز کی خوشبو، تلاوت کی خوشبو، ذکر کی. دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اس یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں یہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں. یہ وقت، یہ مرحلہ میرے ساتھ آنے والا ہے. کب آئے گا پتہ نہیں ہے، کب آئے گا پتہ نہیں. 500 فرشتے خوشبو سونگیں گے، ذکر کی، دعا کی، تہجد کی. یہ خوشبو اس کے اندر سے نکل رہی ہوگی اور آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے 2 ہیں نا کرامن کاتبین، میاں بیوی بھی اتنا ساتھ نہیں رہتے، ایک باپ اپنے بیٹے کا ساتھ اتنا نہیں رہتا جتنا یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک الموت سے کہتے ہیں ان کی روح نکالنے سے پہلے ہم ذرا ان کے بارے میں کامنٹس دیں. دیتے نا کامنٹس فیس بک پہ، فرشتے یہ دونوں کامنٹس دیں گے، ساتھ زندگی بھر کا ساتھ یہ کامنٹس دیں گے اس موقع پر. اب ان کا کامنٹ سنیں. ان ھذا کان لکن اخن صاحبا. یہ فرشتے اگر نیک ہے تو کیا کامنٹس دیں گے؟ یہ جو ہمارا ساتھی ہے نا، ہمارا بھائی بنا رہے، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا ساتھی، بڑا اچھا ساتھی، بڑا اچھا. اس کی عبادت سے ہمیں خوشبو ہی ملتی تھی. ملک الموت سن، اور یہ سن رہا ہے اور ساری بات گفتگو عربی میں ہو رہی ہے.
کیا مطلب؟ ٹرانسلیشن نہیں ہوا، اس لیے کہ جو ہماری زبان ہے وہ ختم، اب ہماری زبان کون سی شروع ہوگی؟ عربی شروع ہو جائے گی۔ غیب جب کھلے گا اللہ خود بخود عربی زبان ہمارے اندر ڈال دیں گے۔ فرشتوں کی عربی زبان آپس میں، یہ بہت نماز پڑھنے والا، خدمت کرنے والا، اخلاق والا، تواضع والا، ہاں یہ ہم اس کے ساتھ تھے صبح میں، شام میں، اس کی تنہائی میں، اور یہ پورے کامنٹس دے رہے ہیں۔ اب ملک الموت سن رہے ہیں، اچھا اچھا اچھا، اور یہ بھی سن رہا ہے۔ اب ملک الموت آخر میں کہتے ہیں اچھا دیکھ بھائی، ہم تجھے لینے آئے ہیں، گھبرانا مت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، بیوی چھوٹ رہی ہے غم نہ کر، اللہ اس کا ساتھی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے غم نہ کر، اللہ اس کا ساتھی ہے، تیرے بچوں اور تیرے گھر والوں کو اللہ سنبھالے گا، غم نہ کر، فکر نہ کر، چل اللہ کی طرف۔ ایسے کیسے نکالیں گے؟ کلمہ تو پڑھ لے، کلمہ پڑھ۔ کیسے؟ ظہر کا وقت پیش کیا جائے گا۔ کون سا وقت؟ رات میں مرو، دن میں مرو، کبھی بھی مرو، مرنے والے پر ظہر کا وقت پیش کیا جائے گا۔ قبر کے اندر عصر کا وقت پیش کیا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا قرآن کلمہ تو پڑھ لے۔ وہ ذرا کلمہ پڑھنے کے لیے ذرا ہچکچائے، ذرا سا کچھ ہو، ذرا میری پیشانی پر تو دیکھ کیا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان سے کلمہ نکلا، اس کی روح نکلی۔ زبان سے کلمہ، بعض مرتبہ زبان بند ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل چلتا رہتا ہے، اور اللہ دلوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہم دیکھنا کہ بھی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی نہیں، بعض مرتبہ زبان بند ہو جاتی ہے لیکن دل اندر چلتا، دل کے اندر وہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمے کو جانتے ہیں۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی روح نکلی، اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتہ اس کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹتا ہے، اور فرشتے کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو آسمانوں سے اس راستے سے جس راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ایسی عزت، ایسا اعزاز، سبحان اللہ۔ حج کے سفر میں روٹس بنائے ہیں، عوام کا روٹ الگ، عرفات سے مینا کے لیے، کوئی آدمی کہتا ہم تو 10 منٹ پہ پہنچ گئے، خوش ہوتا 10 منٹ پہ پہنچ گئے، اور یہ روح جانے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جس راستے سے آسمانوں پر گئے اس راستے سے لے جایا جائے گا، اور ہر آسمان پر فرشتے استقبال کریں گے۔ کون ہے بھائی؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اچھا سلام علیکم، سلام علیکم، ہر ایک سلام علیکم۔ یہ روح اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گی۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اس روح پر خوشبو کی مہر لگا کر اللہ کے دربار میں وہ چلی جائے گی، سجدے میں جائے گی، اللہ اس روح کو علیین میں ٹھکانہ دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ دنیا میں چہروں سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پر اعمال سے فرشتے پہچانتے ہیں، اعمال سے، او اچھا فلاں کی روح فلاں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے ان کی روحیں بھی آپس میں وہاں ملتی ہیں، یہ نیکوں کے ساتھ یہ اکرام ہے، ان کے ساتھ وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے جسم کے ساتھ کیا معاملہ؟ یہاں تو جسم پڑا ہے نا، اب جسم کے ساتھ، اب اس کے جسم کے ساتھ فرشتوں کا اکرام، کیسے کہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے، فرشتے بھی اس کو کروٹ بدلنے میں ساتھ دے رہے ہیں، کفن پہنانے سے پہلے فرشتے جنت کا کفن، خوشبو لگانے سے پہلے جنت کی خوشبو اب لگا دی، گھر سے لے کر مسجد، مسجد سے لے کر قبرستان تک فرشتے اکرام میں کھڑے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے یہاں سے جلدی لے چلو، سبحان اللہ، مجھے یہاں سے جلدی لے چلو۔ اس کی روح، اس کے جسم کو لے جایا گیا، لے جا کر قبر میں رکھا گیا، اور اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں نا، من ربک، تیرا رب کون؟ یہ تو کوسچن ہے، نیک لوگوں کے لیے کوسچن ایسا ہوگا کہ اس میں جواب ہوگا، پتہ نا، بعض مرتبہ ڈی ایم وی میں ایسا آدمی اپنا ہو تو ایسا پوچھتا ہے کہ جواب بھی اس میں ہوتا ہے، ایسا سوال فرشتہ پوچھے گا کہ اس کے اندر جواب موجود ہوگا۔ من ربک نہیں، تمہارا رب تو اللہ ہی ہے نا،
मेरा रब अल्लाह है। सवाल के बाद फिर उसके बाद फरिश्ता दिखाएगा, देख जहन्नम, अल्लाह ने तुझे वहां से बचाया, अब ये है जन्नत और जन्नत का निज़ाम, अब सो जा। उठेंगे अब कब? नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ, अब तो तुम्हें उठाया जाएगा। और जब उठेगा आदमी तो उसके साथ उसके आमाल उठेंगे। जिक्र लहु मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो आमाल दाएं बाएं, जिक्र, तिलावत, सब्र, अखलाक, सब कुरान आगे, क्योंकि दुनिया में वो कुरान आगे रखा था। आप कौन है साहब? आप कौन है? यहाँ कुरान तो ये है ना, वहाँ तो कुरान शक्ल होगी, कुरान की एक शक्ल होगी, ये तो पहचाने आप कौन है। वो कहेगा अनल कुरान अंत मा तरक्तनी फी दुनिया अना लम अतरुक हत्ता अदखुलकल जन्नह, मैं कुरान हूँ, तू मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा, आज भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुझे जन्नत में न ले जाऊं। कुरान ऐसा सिफारिशी है, अल्लाह के पास उसकी सिफारिश कबूल की जाती है। दोस्तों, इसकी तैयारी हमें करनी। वक्त गुजरता जा रहा है, 22 पारे हो गए, रमज़ान कैसे गुजरा। अवलम नुअम्मिरकुम, आज ही हमने सूरह फातिर की आयत पढ़ी अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह ताला पूछेंगे अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र। अल्लाह कभी किसी को फौरन नहीं बुलाते। बालों का सफ़ेद होना, ये थोड़ा बहुत कमर में और जो है घुटनों में दर्द होना, ये सब सिग्नल है। पोते का आना इत्तला है कि दादा की रुखसती का वक्त आ गया। पोता घर में आया तो दादा तैयारी करे कि मेरे जाने का वक्त आ गया। जिस्म पर सफेद, ये भी नज़ीर है। हदीस में आता है वजाअकुमुन नज़ीर, अल्लाह ने क्या डराने वाला नहीं भेजा तुम्हें, समझाने वाला नहीं भेजा। वो समझाने वाले कौन है? ये भी है, बालों की सफेद, पोता भी है, हालात हैं, आंखों के सामने के मसाइल हैं। इसीलिए दोस्तों, मौत के वक्त की हालत को बेहतर बनाना, गफलत में नहीं रखना। अल्लाह ने ये इख्तियार अभी हमें दिया है। एक आंसू का कतरा, एक तौबा अगर निकल जाए, अल्लाह उस हालत को संवार के रख देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जिंदगी में 3 ही दिन असल हैं, ऐ अल्लाह सलामती की चादर पहना दे जिस दिन मैं दुनिया में आया, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ऐ अल्लाह, मुझ पर सलाम आ गए तो हम अब तो आ गए ना, अब आने के बाद अब मुझे दुनिया से जाना, वो हाल मुझ पे आने वाला है। शैतान से फरिश्ता बचाएगा, पूरी कोशिश शैतान लगाएगा कि बेईमान जाए। हाँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर, गफलत से हटकर, मैंने किया ना, गफलत से हटकर हम ये सोचें कि उस दिन की तैयारी करें। दुनियावी इतने फायदे, सारे झगड़े, अरे भाई इतना रहना ही नहीं है, सामने मौत है, कैसे। मैं आमतौर पे बहुत किस्सा सुना। एक बुजुर्ग थे, खाना आता तो 2 लुक़मे खाते बस। कहते क्यों? कैसे खाऊं, मेरे सामने मौत है, कैसे खाऊं, मेरे सामने मौत है। तो एक आदमी जेलर जो था, हजरत हमारे सामने भी मौत है, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आपके सामने स्पेशल मौत कौन सी है? बड़ा था। तो तुझे समझ में नहीं आएगा, छोड़। ये बात बादशाह को गई। बादशाह भी ताज्जुब हुआ, अच्छा बादशाह मिलने आया, हमारे सामने भी मौत है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे सामने वो कौन सी खास मौत? ये समझना चाहते हैं तो एक काम करो, 1 दिन के लिए मुझे तुम्हारी हुकूमत दे दो, तुम्हें समझा दूंगा। चलिए अच्छी बात, लिख के दे दिया। 24 घंटे के लिए हजरत बादशाह हैं, तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म दिया कि बादशाह को कैद कर दो, और दूसरा हुक्म दिया कि 24 घंटे में इनको फांसी लगा दो। अब बेहतरीन खाने पहुंच रहे हैं जेल के अंदर। हजरत खाइए ना, कैसे खाओ, मेरे सामने मौत है। हंसने की बात, सोचने की बात, ये है इस्तेहज़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 25 मरतबा रोज़ाना अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत की दुआ पढ़ ले, अल्लाह उसको बेहतरीन हुस्न खातिमा, अल्लाह उसे अच्छा फरमाएगा। अल्लाह उसे हुस्न खातिमा, ईमान पर खातिमा, फरिश्ता याद दिलाएगा करना।
25 مرتبہ پڑھیں گے، فوراً شیطان ذہن میں ڈالے گا 25 مرتبہ پڑھنے کے لیے اتنا ٹائم کا ہے، 5 نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لینا، دن میں 25 ہو جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے، اپنے ہاتھ سے دیتے رہیں، اللہ بری موت سے بچائیں۔ سب سے بڑی بری موت بے ایمانی کی حالت میں، اس وقت کوئی بچا نہیں پائے گا، یاد رکھیں۔ یہ جو 2 ساتھی ہیں، یہ جو فرشتے، ابھی تو ہم نے دوسرا تو نیگیٹو ہم نے سنا ہی نہیں، بولا ہی نہیں، لیکن اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نیک صالحین کی موت ہمیں نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ذیشان بھائی جو ہے نا، مسجد کے جو ساتھی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ذیشان بھائی، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ کچھ ہی دن پہلے کینسر آ گیا تھا، حج کی تیاری کر لیے تھے، پاسپورٹ بھی دے دیے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، پیسے بھی پہنچا دیے تھے، کینسر ڈائگنوس ہوا تو سب انہوں نے طے کر لیا واپس۔ اب وہ مرض بڑھتا گیا۔ اللہ نے اچھے دن اپنے پاس بلایا، اچھے دن، جمعہ کے دن، رمضان کے دن، جانا تو ہر ایک کو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ انہیں مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے۔ جواد بھائی کی چھوٹی بہن بالکل صحت مند، تھوڑا سا طبیعت 1 ہفتے کے اندر بگڑی، تھوڑی سی، عام طور پہ جو پیٹ خراب ہوتا ہے بالکل بہانہ ہوتا ہے دوستوں، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، بالکل عمر کم۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حقیقت ہے، سوچیں، بیٹھ کے استحضار کریں، سوچنے کی بات ہے۔ آدمی جب سوچے گا نا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر پیدا ہوگا، اترائے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا، جھگڑے نہیں کرے گا، کیا کریں ان کے پیچھے پڑھ کے، سامنے زندگی مختصر ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لها وارحمها واعف عنها وادخلها في الجنہ، اللہم اغفر لها وارحمها واعف عنها وادخلها في الجنہ۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما کر، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں غفلت سے بچا لے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو موت آنے والی ہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، نیک دینداروں کی، صالحین کی موت نصیب فرما، اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، برے وقت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم تجھ سے مانگ سکیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں، اے اللہ چپل دائیں سے بائیں ہو جائے تو 2 قدم نہیں چل سکتے، اتنے کمزور ہیں اللہ، اے اللہ اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر نہیں پاتے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ صالحین کی موت جیسی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ، یا اللہ آخرت کے تمام مرحلوں میں ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ، یا اللہ رحم کی امید رکھتے ہیں، کرم کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرما، بچوں کو صبر نصیب فرما، اے اللہ تیرے فیصلوں پر راضی ہونے کا ایمان یقین نصیب فرما۔ یا اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں صحت نصیب فرما، عافیت کی برکت کی راہیں کشادہ فرما، یا اللہ صحت اور عافیت کے دروازے کھول دے،
یا اللہ جتنے بھی مردوں عورتوں میں بیمار ہیں صحت نصیب فرما. یا اللہ ہماری موت میں برکت نصیب فرما، موت کے بعد کے حالات میں برکت نصیب فرما. یا اللہ حساب یسیر نصیب فرما. اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے، کرم کی نگاہ ڈال دے، مغفرت کی نگاہ ڈال دے. یا اللہ پکڑ سے حفاظت فرما، تیرے غصے اور غضب سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ہاں انشاءاللہ سنڈے کے دن ظہر کے بعد اعتکاف کے مسائل کا درس ہوگا.